بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات جماعت چہارم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اسلامیات جماعت چہارم کا یونٹ نمبر 2.3 جو کہ عبادات اور عبادات میں سے روزے سے متعلق ہے، اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں حاصلات تعلم کے ساتھ۔ ہمارا پہلا حاصل تعلم ہے قرآن و سنت کی روشنی میں روزے کا معنی و مفہوم جان سکیں، روزے کی اہمیت، فضیلت اور احکام جان سکیں، روزے کے حقیقی مقاصد اور فوائد سے آگاہ ہو سکیں، رمضان المبارک میں عبادت کرنے کی ترغیب حاصل کر سکیں، رمضان المبارک میں اعتکاف اور شب قدر کی اہمیت جان سکیں۔ یہ ہمارے 5 حاصلات تعلم ہیں جنہیں ہم سبق کے دوران کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں اعلان سبق کے ساتھ۔ آج ہم روزے کا معنی و مفہوم اور فضیلت و اہمیت جاننے کی کوشش کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلے آپ بچوں کے لیے دہرائی کے چند سوالات ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو یہیں پہ روک دیجئے اور پہلے بچوں سے دہرائی کے ان سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کیجیے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے دہرائی کے ان سوالات کے جوابات بڑی عمدگی سے اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے۔ اسلامی نقطہ نظر ہمارے سبق کا ہے، ایک حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 38 ہے، 38 نمبر روایت ہے، جس میں یہ حکم نامہ ارشاد فرمایا گیا۔ پیارے بچوں، قبل از پڑھائی کے چند سوالات آپ کے سامنے ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو یہیں پہ روک دیجئے اور پہلے قبل از پڑھائی کے ان سوالات کے جوابات طلباء و طالبات سے معلوم کیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے قبل از پڑھائی کے یہ سوالات، ان کے جوابات آپ نے انتہائی دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم روزے کے بارے میں چند تعارفی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں، جس کے معنی رک جانا کہیں۔ صوم کا لفظی معنی رک جانا، اور عربی میں روزے کو صوم کہتے ہیں۔ روزہ ایک فرض عبادت ہے جو مسلمانوں پر فرض ہے، اور اس روزے کو اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں پر بھی فرض کیا ہوا تھا، اور یہ مسلمانوں پر بھی اسی طرح سے فرض رہا۔ روزہ اسلام کا اہم رکن ہے۔ ارکان اسلام 5 ہیں، جن میں سے ایک روزہ بھی ہے۔ روزے سے انسانی بھلائی اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ انسان دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا رویہ اختیار کرتا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی اور خیر کے معاملات کا جذبہ جو ہے وہ اس کے اندر پنپتا ہے۔ روزہ ہمیں تقویٰ کی شاہراہ پر گامزن کرتا ہے۔ روزے سے ہمارے اندر شعور تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روزے دار کی منہ کی بو کو پسند فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے بہت زیادہ پسند کیا ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم کتاب کی جانب بڑھتے ہیں۔ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں، جس کی جمع صیام ہے۔ صوم کا معنی رک جانا ہے۔ شرعی اصطلاح میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رکے رہنے کو روزہ کہا جاتا ہے۔ روزہ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ روزہ ایک فرض عبادت ہے۔ سفر اور مرض کی حالت میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، البتہ بعد میں ان روزوں کی قضا کریں گے۔ یعنی اگر کوئی سفر پہ جاتا ہے یا کوئی بیمار ہو جاتا ہے رمضان کے مہینے میں، تو روزہ چھوڑ سکتا ہے وقتی طور پر، اس شرط پر کہ رمضان کے بعد وہ اس روزے کی قضا کرے گا۔ روزہ معاف نہیں ہوتا، بلکہ اس وقت میں مجبوری کی وجہ سے ترک کیا جا سکتا ہے، جبکہ بعد میں اس کی قضا ہوگی۔ روزے کی فرضیت صرف اس امت کے لیے نہیں بلکہ اس سے پہلی امتوں کے لیے بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183۔ ترجمہ، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ گویا روزوں کی فرضیت کا مقصد تقویٰ اور پرہیزگاری کے راستے پہ چلانا ہے، متقی اور پرہیزگار بنانا ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم روزے کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں جانتے ہیں۔ روزہ ایک اہم جسمانی عبادت ہے۔ روزہ انسانی بھائی چارے اور ہمدردی کا جذبہ پیدا کرتا ہے، اس لیے رمضان کو ہمدردی کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ روزہ دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر رکھا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7492 کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ پیارے بچوں، حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جس میں الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں، لیکن جو کلام کیا جا رہا ہو، جو مفہوم ہو، وہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہو۔ اگر الفاظ بھی اللہ کے ہوں، مفہوم بھی خدا باری تعالیٰ کا ہو، پھر تو قرآن بن جاتا ہے۔ لیکن اگر مفہوم اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہو لیکن الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے ہوں تو اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اور اگر تیسری صورت الفاظ بھی حضور کے، کلام بھی حضور کا، مفہوم بھی حضور کا، تو پھر وہ عام حدیث جسے ہم کہتے ہیں وہ شمار ہوتی ہے۔ تو حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے لیکن زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم سے وہ ارشاد ادا ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جنت کے ایک دروازے کا نام ریان ہے جس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی 1896 نمبر روایت ہے۔ رمضان کا مہینہ سب مہینوں سے افضل اور برکت والا ہے۔ اس مہینے میں ایک فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے اور نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس مہینے میں سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ رمضان اور روزے کی اہمیت و فضیلت پر مبنی چند باتیں تھیں جو آپ کے گوش گزار کی گئی۔ اب آپ بچوں کے لیے ایک سرگرمی ہے۔ سرگرمی یہ ہے کہ رمضان میں روزے کے علاوہ اور کون کون سی عبادات کی جاتی ہیں، کمرہ جماعت میں مکالمے کا اہتمام کریں۔ تو میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے ویڈیو کو یہیں پہ روک دیجئے، پہلے کمرہ جماعت میں رمضان میں روزے کے علاوہ کیے جانے والے امور سے متعلق ایک مکالمے کا اہتمام کروائیں۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچے اس مکالمے کی بدولت آپ کے اندر بہت زیادہ عزم، یقین اور اعتماد کی قوت پیدا ہوئی ہوگی اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی آپ کو ملا ہوگا۔ اب آپ بچوں کے لیے گھر کا کام ہے کہ والدین سے رمضان کے تینوں عشروں کے نام اور دعائیں پوچھ کر کاپی پر لکھیں۔ آپ نے تینوں عشروں کے نام لکھنے ہیں اور ان کی دعائیں بھی کاپی پر تحریر کرنی ہے اور پھر اساتذہ کرام کو دکھانی ہے، اور یہ کام آپ نے گھر سے والدین کی مدد سے مکمل کرنا ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے سیکھا کہ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں جس کی جمع صیام ہے۔ صوم کا معنی رک جانا ہے۔ روزے کی فرضیت کا مقصد متقی اور پرہیزگار بنانا ہے۔ رمضان میں ایک فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ اہم معلومات تھیں جو ہم نے آج کے لیکچر سے اخذ کی اور آج کے لیکچر سے حاصل کی۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم نے روزہ اور اس کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں جانا۔ کل ہم اعتکاف اور روزہ کے فوائد سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ اس ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ۔ ان تینوں چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے ان کی رہنمائی میں اور ہمارے اس ویڈیو لیکچر کی رہنمائی میں آپ اپنے سبق کو نہایت عمدہ طریقے سے اور خوش اسلوبی سے تیار کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل اعتکاف، لیلۃ القدر اور روزے کے فوائد سیکھنے کے لیے دوبارہ سے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔